یہ فاروق اعظم کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ تو رہتے ہی محمدی پتے پہ ہاں جی محمدی پتے پہ رہتے، ان کا اپنا پتہ نہیں، ان کا کوئی اپنا ایڈریس نہیں۔ ایڈریس ملائیں گنبد خضرا کا، وہاں ابو بکر بھی ملیں گے، وہاں عمر فاروق بھی ملیں گے، وہ اپنے پتے پہ رہتے نہیں۔ بابا جی تواڈے گھر کوئی مہمان آ جائے وہ تواڈے ذمہ او دی خدمت کرنا تواڈے ذمہ۔ 1500 سال بعد نبی دا کلمہ پڑھنے والا امتی او دے گھر مہمان آ جائے تو انہوں اتنی سمجھتے حیا ہے کہ مہمان دی قدر کرنی ہے۔ جے باہروں کوئی اس مہمان دا دشمن آ جائے تو تو باہر نکل کے آکھے گا پہلے میرے تے وار کر، پھر دے تے وار کری، اے میرے گھر چھے، اے میرے گھر چھے، جدوں تک میرے گھر چھے، اے میرے ذمہ، جدوں تک میرے گھر چھے، اے میرے ذمہ، تیرے گھر مہمان آ جائے جو تیرے ذمہ، محمد دے گھر جڑے تو محمد دے ذمہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ وہ تو رہتے ہی محمدی پتے پہ، ہاں جی محمدی پتے پہ رہتے ہیں، محمدی ایڈریس پہ رہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے امت کی نے۔ اور علماء نے کہا اب یہی اطلاق قبر والا گنبد خضرا پہ لگے گا بھی جس نے حضور کے روضہ کی زیارت کی۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، 1400 سال کے بعد اگر سید پور سے کلمہ پڑھنے والا مدینے میں جائے اور دور سے گنبد خضرا کو دیکھے، دور سے گنبد خضرا کو دیکھے، حضور فرماتے ہیں وہ میرے ذمہ آ گیا، میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ میرے ذمہ آ گیا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ 1400 سال کے بعد اگر حضور کو، حضور کے گنبد خضرا کو ایک نظر دیکھے، حضور فرماتے ہیں وہ میرے ذمہ، تو جو 1400 سال سے گنبد خضرا کے اندر لیٹے ان کا کتنا مقام ہوگا؟ وہ کہتے جی باغ تھا، کوئی باغ۔ اچھا ویسے نا آج آپ بھی سن رہے تھے، میں نے بھی سنا وہ شیعوں کا عالم ہے جواد نقوی، وہ خود یہ بات بیان کر رہا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں، خیر اس نے نام نہیں لیا حضرت عمر، کہتا خلیفہ دویم۔ میں نے کہا کیسے لے، شیطان کی اولاد جو ہے عمر کا اتنا روب اور دبدبا، جڑیں مضبوط ہوں جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ربائی میں ہر جگہ نہیں پڑتا، اگر اس کی قیمت نہ ملی تو پھر یہیں پہ ختم، اور اگلے سال زندگی رہی تو پھر چھٹی۔ کہوں گا رانا صاحب بس باتیں بولتے نہیں، اچھا شعر ہے سنیے گا، سننے کے بعد حق ادا کیجئے گا۔ جڑیں مضبوط ہوں جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا، خدا بھی اس سے راضی ہے۔ دعا ہے وہ محمد کی، تمہاری دعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا۔ جڑیں مضبوط ہوں جس کی ہوائے تند کہتے ہیں تیز ہوا، ہوائے تند سے ایسے شجر درخت کو۔ اب سنیں جڑیں مضبوط ہوں جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا، خدا بھی اس سے راضی ہے، خدا بھی اس سے راضی ہے، خدا بھی اس سے راضی ہے، خدا بھی اس سے راضی ہے۔ دعا ہے وہ محمد کی، اور تمہاری دعاؤں سے عمر کو کچھ
تمہاری بد دعاؤں سے۔ اچھا وہ بات یہ کر رہا تھا کہ خلیفہ دوئم کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئی، بہت ساری فتوحات، اور جب آپ پہ آخری وقت آیا تو آپ کے جو اساسہ جہاز تھے دیکھے گئے تو کچھ بھی نہیں، یہ خود شیعہ گئے، کچھ بھی ان کے پاس، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا اور اپنے لیے میں نے کہا شرم نہیں آتی جو مال غنیمت میں سے اگر شہد بھی لینا چاہے اس کے لیے بھی مجلس شورا قائم کرے۔ میرے پاس شہد نہیں ہے، مال غنیمت میں شہد پڑا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجلس شورا قائم کی جائے۔ شہد لینا چاہتا ہے فاروق اعظم تو وہ بی بی فاطمہ کا حق کھا جائے گا، وہ صدیق اکبر، عتیق اطہر، اصدق الصادقین، امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، بخاری شریف کی صحیح حدیث، دوسری سبحان اللہ، صحیح حدیث بخاری شریف کی، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گلی میں باہر آتے ہیں، حضرت حسن کی ننھی عمر ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو، حضرت حسن کی انگلی پکڑی، حضرت حسن کو اٹھایا، کندھے پہ بچھایا، کندھے پہ بچھا کے حضرت حسن کی من مونی پیاری صورت دیکھ کے کہتے ہیں حسن 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 تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے، حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے۔ یہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، حسن علی کے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں، علی سامنے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حسن حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے۔ میں کہ شرم نہیں آتی، دم نہیں مردا، جڑا اپنا باپ قربان پیا کر دے وہ اینا بچیاں دا ہاتھ کی میں کھا سکتا۔ تے میں کہ اجے بھی تو نہیں مندا، تے پھر سن محفظ قاضی ہیں جاکھدا ہے صدیق اکبر جدل لبیلا دکھایا ہوگے سمود دیو، صدیق اکبر جدل لبیلا دکھایا ہوگے سمود دیو، جو فرق اسدی غلامی اندر کوئی آیا ہوگے سمود دیو، فتق دا پیسہ جگات اپنی تے لایا ہوگے سمود دیو، صدیق اکبر دا کوئی دشمن، صدیق اکبر دا کوئی دشمن، صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تو عقل منا نہیں سکتا۔ نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھان ہے۔ نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ کھجیاں دے باغ کھا گئے، بڑھ نہیں مردا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا۔ میں نو اقبال یاد آگے آنکھوں دے پڑھ چھڑا، یہ تو اڈی سبحان اللہ آئے گی نہ دے انشاءاللہ، پھر میں نے انہیں شیر آن دینے شان صدیق اکبر دے جنہیں تو اڈے بندے بیٹھے۔ الحمدللہ عقیدے دی ترجمانی کرنی ہے تو جیڑے الفاظ ہیں ساڑھے کو لوگوں نے انداز کرنی ہے۔ اقبال کیا لکھا ہے اس منظر پہ کہ صدیق سر پہ سامان سارا لے کے آ شارہ شمان، اقبال نے قلم اٹھایا اور لکھا ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے تو بڑا ٹھنڈے ٹھنڈے لے جو سن لو، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار۔ ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر کہ وہ جو حق سے تیرے دل میں ہے قرار، رکھا ہے اپنے عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ توجہ، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا،
او پچھلیاں دی سبحان اللہ نہیں آئی. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق محبت استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرست, ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہوئے تبار. یہی سوال ایتھے بھی ہویا, بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی صدیق, بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی, کہنے لگا یہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. میں باتیں دو رہتی ہیں میری, دو باتیں. غار ہے, صدیق کی گود ہے, نبی کا سر ہے. سوراخ سارے بند کر دیے, ایک سوراخ بچ گیا, ایڑی رکھ دی سیدنا صدیق اکبر نے اس سوراخ پر. تھوڑی دیر گزری, ایک کالے رنگ والا موذی جانور, کالے رنگ والا, کالا زہریلا, اس نے دیکھا ایڑی ہے, اس نے یہ بھی نہیں دیکھا نبوت اس کی گود میں ہے. اس نے نبی کا حیا بھی نہیں کیا, اور اب بھی ڈستا ہے, اب بھی نہیں کرتا. اس نے تب بھی حیا نہیں کیا, یہ اب بھی نہیں کرتا. اتنا زہریلا ایڑی پہ ڈس لیا. اچھا بعض علماء نے لکھا ہے, سنی علماء نے, وہ جی سانپ عاشق تھا, بڑی صدیوں سے رہ رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی تحقیق ہوگی, لیکن میں ادنا سا طالب علم ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتی. جو عاشق مصطفیٰ ہو وہ صدیق کو نہیں ڈس سکتا. کہتے جی عاشق تھا. میں نے کہا کیسا عاشق تھا جو صدیق کو ڈسے, وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا. باہر کیا اس نے ڈسا حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور نبوت کے رخسار پر پڑے. حضور نے آنکھ کھولی اور حضور نے پوچھا اے صدیق کیا ہوا. کہا یا رسول اللہ کسی کالے نے ڈس لیا ہے, کسی سانپ نے ڈس لیا ہے, کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے. حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی پر اپنا لعاب لگایا اور یہ جملے ارشاد فرمائے. میرا تخیل کہتا ہے حضور نے فرمایا صدیق غار میں تو نے مجھ پہ پہرا دیا, صدیق غار پہ تو نے مجھ پہ پہرا دیا, کسی کالے کو مجھ تک نہیں آنے دیا, کسی کالے کو مجھ تاریخی جملے, کسی کالے کو مجھ تک نہیں آنے دیا. یا صدیق میرا تجھ سے وعدہ رہا, غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا, مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دیا. یہ حقیقت نہیں جاتے وہ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے پھر واپس دور سے ہی پڑھتے نہیں جاتے. پوچھو کیوں بھائی, سوئے ہیں وہ اور حضور کا وعدہ. اور دوسری بات, حضرت علی سو رہے ہیں, آپ جاگ کے گئے سبحان اللہ. حضرت علی سو رہے ہیں. علی وہ جن کا مقام بلند, جن کی شان بلند, جن کی عبادت بلند, جن کی ریاضت بلند, فاروق اعظم کا زمانہ. حضرت علی سو رہے ہیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی گئے گھر اور سو گئے. خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی. کیا دیکھتے ہیں؟ صبح کی نماز ہے, حضور مصلی پہ تشریف فرما ہے, حضور نے نماز پڑھائی. سارے صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. اتنی دیر میں ایک غلام آیا کھجوروں کی ٹوکری لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی. حضور نے مٹھی کھجور کی بھری ابو بکر کو دی, مٹھی بھری عمر کو دی, مٹھی بھری عثمان کو دی. سارے صحابہ اپنی جھولی آگے کرتے ہیں. حضور مٹھی کھجور کی بھر کے ان کی جھولی میں
ڈال حضرت علی سامنے بیٹھے ہیں حضور دو کھجوریں اٹھاتے ہیں علی کو حضرت علی نے وہ دونوں کھجوریں کھا لیں کھانے کے بعد حضرت علی کی آنکھ کھلی حضرت علی کی آنکھ کھلی حضرت علی فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ موجود تھا حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی مسجد نبوی سے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی میں نے وضو بنایا چلے گئے مصلی پہ فاروق اعظم ہے پہلی صف میں باقی صحابہ بھی ہیں علی بھی موجود ہے منظر وہی خواب والا حضرت عمر نے بھی انہی آیات کی تلاوت کی جن آیات کی تلاوت حضور نے کی ابھی حضرت علی کا خواب سے بیدار ہو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر نے سلام پھیرنے کے بعد بابا جی وہی منظر سیم ٹو سیم ایک غلام آیا کھجوروں کی ٹوکری لے پیش کی حضرت عمر نے مٹھی کھجور کی بھری جو ساتھ میں صحابہ بیٹھے تھے ان کو دی صحابہ ویسے ہی جھولی آگے کرتے ہیں حضرت عمر مٹھی کھجور کی بھرتے ہیں اور ان صحابہ کی جھولی میں رکھتے ہیں سامنے حضرت علی بیٹھے ہیں دو کھجوریں حضرت عمر اٹھاتے ہیں دو کھجوریں حضرت علی کو دیتے ہیں حضرت علی دو کھجوریں کھانے کے بعد حضرت عمر سے کہتے ہیں عمر اور کھجوریں دینا حضرت عمر نے حضرت علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے کہا علی اگر رات حضور نے دو سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دیتا یہ تو ان کی محبت تھی اور جنہاں دے خواب بھی سانجے ہونا تو ناندے چھ منڈ پانا جن کے خواب بھی سانجے تو ناندے چھ منڈ پانا اور آخر میں اگر یہ بات کروں حضرت عمر وہ ہیں جن کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا حضور نے فرمایا العمر سراج اہل الجنہ عمر جنت کا چراغ ہے جب حضرت عمر کو یہ پتا چلا کہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ حضور نے میرے بارے میں فرمایا عمر جنتیوں کا چراغ ہے جنت کا چراغ ہے آئے حضرت علی کے پاس علی کیا تم نے یہ سنا حضور سے تو حضرت علی فرماتے ہیں ہاں میں نے سنا حضرت عمر کاغذ نکالتے ہیں قلم نکالتے ہیں لو علی پھر مجھے لکھ کے دو حضرت علی فرماتے ہیں اور قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہاں واللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور سے سنا حضور نے فرمایا العمر سراج اہل الجنہ عمر جنت کا چراغ ہے 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 حضرت عمر فرماتے ہیں میرے سننے والے یہ دیکھ لو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور یہ وصیت نامہ جس پہ علی کے دستخط ہیں اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں یہ پرچی میرے کفن میں رکھ دینا فرشتے مجھ سے پوچھیں گے عمر تو کون ہے عمر تو کیا لے کے آیا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا میں علی کی یہ پرچی دکھاؤں گا علی نے مجھے ضمانت دی ہے کہ حضور نے کہا ہے عمر جنت کا چراغ ہے آخر میں اگر حسنین کریمین کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا آخر میں حسینیوں سے ذکر حسین کرنا چاہتا ہوں ذرا محبت سے سبحان اللہ شان فاروق اعظم پہ آپ نے جو مجھے میرے الفاظ تھے پھوٹے پھوٹے سے آپ نے سماعت کیے کون حسنین کریمین
जन्नत के जवानों के सरदार, जन्नत के नंबरदार, जरा ऊंची आंखों से जन्नत दे सरदारा नाल बिगाड़ के जन्नत नहीं लबनी। हाँ जी, हाँ जी, जन्नत दे सरदारा नाल बिगाड़ के जन्नत नहीं लबनी। दो वड्डियां सरकारा नाल बिगाड़ के जन्नत नहीं लबनी। जन्नत वर्गी तुरबत अंदर, जन्नत वर्गी तुरबत अंदर, जन्नत वर्गी तुरबत अंदर, जन्नत वर्गी तुरबत अंदर। सुते ने जेड़े दो पाक नबी दे यारा नाल बिगाड़ के जन्नत दे सरदारा नाल। ओ भाई सीतपुर दा कोई सरदार होवे, नंबरदार होवे, बड़ा होवे, ठेकेदार होवे ते सियाणे बंदे आखदे ने भी सीतपुर दे नंबरदार नाल बना के रखो। जे सीतपुर च अमन अमान नाल रहना है ते सीतपुर च रहना है ते सीतपुर दे सरदार नाल बना के रखनी चाहिए है। जे सीतपुर च रहना है ते सीत दे नंबरदार नाल बना के रखनी चाहिए है। ओ बाबा जी जे सीतपुर च रहना है ते सीतपुर दे सरदार नाल बना के रखो। ते जे जन्नत जाना है ते जन्नत दे सरदारा नाल बना के। जन्नत जाना है कि नहीं? ते फिर जन्नत के सरदार कौन कौन कौन? हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन। हुजूर फरमाते हैं मेरी दुनिया के दो फूल हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। हसन भी मुस्तफा का फूल है, हुसैन भी मुस्तफा का फूल है। हसन भी मुस्तफा का फूल है, हसन से मोहब्बत भी हुजूर की सुन्नत है। हुजूर से हजरत हुसैन से मोहब्बत भी हुजूर की सुन्नत है। हसन भी नबी का फूल है, हुसैन भी नबी का फूल है। अगर आपको खुशबू की जरूरत पड़ती है आप फूल गुलाब का लेते हैं, आप फूल चमेली का लेते हैं। आप जनाबे वाला गुलाब की खुशबू सूंघते हैं, चमेली की खुशबू सूंघते हैं। आपको खुशबू की जरूरत पड़े आप गुलाब सूंघे, आपको खुशबू की जरूरत पड़े आप चमेली सूंघे। अरे मोहम्मद की कसम जब हुजूर को खुशबू सूंघने की जरूरत पड़ती कभी हसन को सूंघते थे, कभी हुसैन को सूंघते थे। हाँ जी, हाँ जी, हम यूं हम हसनी हुसैनी सुन्नी हम वो सुन्नी हैं जिनमें हुजूर आल भी छोड़ के गए, कुरान भी छोड़ के गए। और आज कोई शादी कहे उठ के कि मैं शादी हूँ, आले रसूल हूँ, और उसे कहो मौदवाना सवाल करो हुजूर तो सुन्नियों में आल भी छोड़ के गए, उम्मत में कुरान भी छोड़ के गए। अगर तुम शादी हो तो बताओ, अगर आले रसूल हो तो बताओ कुरान तुम्हारे साथ है कि नहीं? जी नहीं, कुरान तो नहीं है मेरे, नहीं। फिर पक्का समझ लो शादी नहीं तबाजी है। ओ किसी होर टोले दा हो सकता है जिहदे नाल कुरान नहीं, सच्चा सुच्चा सैयद होएगा जिहदे नाल कुरान भी होएगा, जिहदे नाल नमाज भी होएगी, सुन्नी होएगा। क्योंकि हुजूर सुनिया आल भी छोड़ के गए ते कुरान भी छोड़ के गए। तवज्जो, सर मुबारक सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे सरफर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुरा कर हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़ के हयात बाकी, मुलाकात बाकी। सीतपुर वालों आपकी मोहब्बतें याद रहेंगी। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें, आप कायम रहें, आबाद रहें। यूं ही तज़किराए अहले बैत करवाते रहें, यूं ही तज़किराए सहाबा अहले बैत करवाते रहें। हम तो मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र पाक होके करते हैं क्योंकि हमें पता है ये हस्तियां पाक हैं, इनका जिक्र भी पाक होके करना है। छोटे से छोटा बच्चा है वो पहले वजू करता है। आप तो जिक्र सुनने के लिए, जिक्र मैं करने के लिए आया हूँ, मैं वजू करके आया। अरे आप जिक्र सुनने के लिए आए, आप भी बावजू बैठे हैं। हमारा अकीदा तो ये है मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र करना हो तो बावजू होके बैठो, पाक होके बैठो। हम तो पाक हस्तियों का जिक्र पाक होके करते हैं, पाक होके करते हैं। और जो इन पाक हस्तियों का जिक्र छुरियां मार कर खून निकाल कर, खून है हराम,
خون ہے حرام. جب یہ جسم سے نکلتا ہے تو بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ارے تم کیسی عبادت کرتے ہو جس میں وضو بھی نہیں ہے؟ یہ ہر شریعت کا مسئلہ ہے. جب جسم سے خون نکلے تو یہ ناپاک ہو جاتا ہے, یہ بدبودار ہوتا ہے. تم ان پاک ہستیوں کا ذکر ناپاک ہو کر کرتے ہو, سنی ان پاک ہستیوں کا ذکر باوضو ہو کے کرتے ہیں, پاک ہو کے کرتے ہیں. یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. میں عرض کر رہا تھا سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے, حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر. 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے, اب آخری جملے ہیں تو میری محبتیں اور آپ نے جو محبتیں دی ہیں وہ گھر تک یاد کر کے جاؤں. توجہ سے سماعت کیجئے گا. سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے, حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر. یہ تو سبحان اللہ پڑھتی ہے, ملے گی جنت پیے گا کوثر, ملے گی جنت پیے گا کوثر. کسے جنت ملے گی, کسے کوثر ملے گا؟ اپنے منہ بھیٹ چاک جے کو نبی کھڑاوے حسین ہوں دے, پکڑ کے جیندی انگلی یارو نبی ٹراوے حسین ہوں دے, جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہوں دے. تو آپ ڈسا, تو آپ ڈسا, جو اہل بیت حسین زینب دا چین کونے, عقل دے گھوڑے دماغ سب بھل جانے پوچھ دے حسین کونے, میں ڈساما حسین کونے. حسین وحدت دی گفتگوے, حسین حقہ دی آبروے, حسین میڈی جنت مالک, حسین میڈی جنت مالک, حسین میڈی جنت مالک. نبی اکھیندہ چار سوئے, پاسبان قرآن نظر دے, دین حقہ دی آبروے. حسین سیدی سکھا دا چرچا, قدم قدم میں تکو بکوے. حسین نو کے سینہ دے اٹھے سوار ٹھیک قرآن پڑھ دے. ذرا اونچی زبان اللہ. حسین نو کے سینہ دے اٹھے سوار ٹھیک قرآن پڑھ دے, قرآن پڑھ دے, قرآن پڑھ دے, قرآن پڑھ دے. حسین نو کے سینہ دے اٹھے سوار ٹھیک قرآن پڑھ دے. شہید ابن شہید جو ہے جرار ٹھیک قرآن پڑھ دے. حسینیت دا عمل غسالے, حسینیت دا عمل غسالے, بقائے مسلم دی جستجوے. حسین پر کھڑتے وقت لگ سی, حسین پر کھڑتے وقت لگ سی, تو آڈے بولن تے وقت نہیں لگنا چاہیے دا. حسین پر کھڑتے وقت لگ سی, حسین دشمن رو بروے. حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی. حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. حسین تیرا جو نام لکھو تو زندگی کا پیام اترے. عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے. میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دڑک دڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. بشر سے چل بشیر تک, عمر سے چل عمیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا, یزید تھا, یزید تھا. حسین ہے, یزید تھا, حسین ہے. سر مبارک سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے, حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر ہم واہ حسین کہنے والے ہیں, واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین, ہائے حسین کہنے والے اور ہیں. ہم کہتے ہیں واہ حسین, واہ حسین, مل کے کہہ لو نا واہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. تیری عبادت کو سلام
سلام، واہ حسین تیری شہادت کو سلام، واہ حسین تیری قیادت کو سلام، واہ حسین تیری سیادت کو سلام، واہ حسین تیری جرت کو سلام، واہ حسین تیری ہمت کو سلام، واہ حسین تیری شجاعت کو سلام، واہ حسین، واہ حسین، کیونکہ ہائے حسین تو خولی کہتا تھا، ہائے حسین تو ابن زیاد کہتا تھا، ابن زیاد کہتا تھا ہائے حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو بچے بچ جاتے، اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو قاسم بچ جاتا، اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو اکبر بچ جاتا، اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو عسکر بچ جاتا۔ یزید کہتا تھا ہائے حسین، خولی کہتا تھا ہائے حسین، شمر کہتا تھا ہائے حسین، وہ دیکھو نیزے پہ سر ہے، نیزے پہ سر ہے، نیزے پہ سر ہے، لب پہ قرآن ہے۔ زینب اپنی زبان حال سے بھائی کو دیکھ کے کہہ رہی ہے، بھائی کو دیکھ کے کہہ رہی ہے واہ حسین، 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 واہ حسین۔ یہ منظر روضہ رسول سے بھی دیکھا جا رہا تھا، حضور بھی بول اٹھے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ ساتھ صدیق سوئے تھے، صدیق بھی کہنے لگے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حضرت فاروق بھی بول اٹھے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ جنت البقیع سے اماں فاطمہ کی آواز آئی واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ حضرت بھی زبان حال سے کہہ رہے تھے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ آج آسمان کے فرشتے بھی کہہ رہے تھے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ آج سارے کہو، سارے کہو، سارے کہو واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین۔ تاکہ پتہ توجہ، تاکہ پتہ چلے، تاکہ پتہ چلے ہائے حسین کہنے والے رافضی ہیں، ہائے حسین کہنے والے رافضی ہیں، واہ حسین کہنے والے سنی ہیں، واہ حسین کہنے والے سنی ہیں۔ سر مبارک تو سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اگر جملے سمجھ آ جائیں، حسین کی محبت دل میں ہو، جتنی محبت ہو اتنی محبت سے حسین کی عظمت کو سلام کر لینا اور سبحان اللہ کہہ لینا۔ حیات باقی ملاقات باقی، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ پاک آج کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنے بھی احباب چل کے آئے، کل کا اعلان سماعت فرما لیں تمام حضرات۔ کل انشاءاللہ العزیز مولانا عبد الکریم ندیم صاحب خانپور سے تشریف لائیں گے، حضرت مولانا محمد عثمان طارق صاحب جھنگ سے تشریف لائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ہر ساتھی ایک ایک ساتھی کو دعوت دے کے لائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس ملتے رہیں۔